یہ جو اب رخ تبدیل ہوا ہے، عدالت کھلی ہے، بڑا اچیومنٹ ہے، بڑا ریلیف ہے. یہ بتائیں کہ 8 فروری گزر گیا، خان کی ملاقاتیں کے حوالے سے حکومت نے کہا تھا کہ ہم 8 فروری کے بعد جو ملاقاتیں کھول دیں گے، تو آپ لوگوں پھر ملاقات کے لیے کل ملاقات ہوگی، ہر صورت میں ہوگی، آپ لوگ یقین رکھ رہے ہیں؟ اور آج کیا مکالمہ ہوا آپ کا چیف صاحب سے کمرہ عدالت میں، وہ بھی بتائیے گا. دیکھیں 24/8/2023 کے بعد یہ پٹیشنز لگ رہی ہیں، 24/8/2023 کے بعد. تو جب لگیں تو چیف صاحب کہنے لگے کہ یہ تو انفرکچوس نہیں ہو گئی. میں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہوئی ہیں. آپ ذرا 24/8 کا 23/8 کو ایک آرڈر تھا، وہ بھی مفصل اور مدلل تھا، لیکن انہوں نے 23 کی بجائے 24 کو پھر اگلے دن رکھا. 24 کا میں نے کہا جی دوسرا پیرا ذرا پڑھ لیجئے گا. اس میں اس وقت کی بینچ جو چیف جسٹس سے اس وقت کے ان کی سربراہی میں انہوں نے یہ حکم دیا اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہ آپ عمران خان نیازی صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں عدالت عظمیٰ کو رپورٹ کریں، لیونگ کنڈیشن کے بارے میں. اور یہ تو چیف صاحب کہنے لگے یہ تو 24/8/23 کا ہے کھوسا صاحب. میں نے کہا جی کوئی اس میں کمی نہیں آئی ہے، اس میں بڑھاوا ہی ہوا ہے، ایگریویٹ ہوا ہے، اس میں فسطائیت دوسری جانب سے سرکار کی بڑھتی چلی گئی ہے، اور ان کی جو ہے ہیلتھ جو کنڈیشنز ہیں وہ الٹا اس میں ایگریویشن ہوئی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں کہ کتنا ایک ہیجانی کیفیت سے قوم گزری ہے، پارٹی گزری ہے، جس میں ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا اور وہ جو ہے انکار کرتے رہے، پمز میں لے کر گئے. پم سے ناخوش ہو کر ہم آپ کے پاس پھر آئے اور آپ نے جو ہے یہ چیز کی، تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. پھر اس میں انہوں نے ڈائریکشن دی کہ کل جو ہے اٹارنی جنرل یہ لیونگ کنڈیشن آف عمران خان کی جو ہے وہ رپورٹ کریں کل. اور ساتھ ہی مجھے کہنے لگے انسٹرکشنز لے لیں. میں نے کہا جی کس سے انسٹرکشن لے؟ مجھے بتائیں کہ سرکار سے تو نہیں لینی، آپ سے بھی نہیں لینی ہے. سائل میرا جو ہے عمران احمد خان نیازی ہے جو اس وقت جیل میں ہے اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. اس لیے آپ ڈائریکشن دیجئے گا، آپ آرڈر کریں کہ ہمیں ملاقات جو ہے ان سے کرنے دیا جائے. تو اس پر بھی انہوں نے کہا نوٹس دینا پڑے گی، تو کل کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں. سو نوٹس دیا ہے انہوں نے کہ کل جو ہے اس پہ کیا جائے. آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں آج کی کارروائی کے بعد، آپ کافی زیادہ، آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ پر امید بھی ہے اور خوشخبری آ سکتی ہے آپ کے خیال میں کل یہاں سے. دیکھیں اگر آئینی اور قانونی تقاضوں کا میں مد نظر رکھوں تو بالکل آنا چاہیے. اور بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں کھوسا صاحب آج آپ. دیکھیں میں تو ہمیشہ پازیٹیو سائڈ کو دیکھتا ہوں. میں مایوسی کفر ہے ویسے بھی، تو اس لیے آپ میری ذاتی اس باڈی لینگویج یا میرے اس پر مسکرانے پر نہ جائیے گا. میں یہ توقع کرتا ہوں، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو منصف کو دیے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو منصف بنایا ہے تاکہ انصاف کریں عوام سے. تو مجھے یقین ہے. اور کل پھر آپ اڈیالہ جیل جائیں گے. خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے کل اہم دن ہے، ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہیں، تو جب آپ جائیں گے تو دروازہ تو کھلے گا. اڈیالہ کا دروازہ آپ کے لیے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور 8 فروری کے بعد کہا جا رہا تھا کہ بھئی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی خان صاحب سے، تو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا کل؟ اور ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد برف پگھلے کی کوئی چیزیں بہتر ہوں گی خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں ایک اور پٹیشن بھی لگی ہوئی تھی ہماری، آپ نے اگر سنا ہوگا، تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد نے سینٹنس صرف سسپینڈ کی تھی. وہ جو 3 سال سزا کی گئی تھی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اسلام آباد کی، جو کمپلینٹ پر جو سزا کی گئی تھی پہلی 5 اگست 2023 کو جو سزا ہوئی تھی، اس کی میں نے وہاں سے سسپینڈ جب دیا تو انہوں نے صرف سینٹنس سسپینڈ کی تھی، کنوکشن کو سسپینڈ نہیں کیا تھا. اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے توقع ہے اور یقین ہے انشاءاللہ کہ 426 ضابطہ فوجداری کی جب بھی وہ انٹرپریٹیشن کریں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حکم جو ہے زیر اپیل اس کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے. تو وہ اگر حکم زیر اپیل کو معطل کر دیتے ہیں تو پھر عمران خان پارٹی کا سربراہ بھی بن سکتا ہے. عمران خان کے لیے ہم سیٹ خالی کر کے MNA بھی بنائیں گے تاکہ وہ اپنا فعال کردار جو ہے نہ صرف پارلیمان کے اندر کر سکیں بلکہ وہ پارٹی کی رہنمائی ایز اے PTI کر سکیں. اور جو ہے ہم بلہ بھی انشاءاللہ واپس لینے کے لائق ہو جائیں گے اس صورت میں، اور قوم کی بھی جو ہے رہنمائی اور خوشیوں کا جو ہے دوبارہ آئے گا. خوشخبری آپ سنا رہے ہیں کہ عمران خان واپس آئیں گے، MNA بھی بنیں گے اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، بلہ بھی ملے گا. بات وہی ہے کہ کل آپ جا رہے ہیں کہ اڈیالہ آپ کے لیے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں سر.
دیکھیں ابھی تو بند کیے ہوئے ہیں, اب یہ سپریم کورٹ آرڈر کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دروازے کھلیں گے. اور دیکھیں یہ تو بنیادی آپ کا دنیا کا یہ جو ہے کوئی کہیں آپ کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وکیل جو ہے اپنے سائل کے ساتھ جب کہ وہ محبوسی کی عالم میں ہے تو اس سے ملاقات کر کے انسٹرکشنز لے, کیونکہ وکیل بذات ہی اپنا کوئی موقف نہیں رکھتا جب تک وہ سائل کی ترجمانی کرتا ہے. اب کل اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر تو کیا چیزیں مائنڈ میں ہیں جو کہ آپ خان صاحب کو بتائیں گے, یا پھر کوئی سجیشن, کوئی ریکمنڈیشن, کوئی ان کا ایڈوائس بھی کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال میں خان صاحب کو آپ؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جب ملاقات ہوگی تو ساری ہماگیر باتیں جو ہے ہوں گی انشاءاللہ. جہاں تک تعلق ہے یہ آپ نے کہا کہ برف پگھلی یا کوئی تبدیلی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ڈی فیکٹو ہم کہیں گے ڈی جیورے تو نہیں ہے, کیونکہ 8 فروری 2024 کو تو عمران خان ہی پرائم منسٹر ہے جس کو 180 سیٹیں ملی. 17 سیٹیں والے کو ہم ڈی جیورے تو نہیں مانتے لیکن ڈی فیکٹو تو ہے. اس نے خود کہا پرائم منسٹر نے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس خود جاؤں گا اور جو ہے بات چیت جو ہے شروعات ہوں گی. تو دیکھیں نیگوسیشن یا بات چیت یا جو ہے یہ تو کرنا پڑے گی آپ کو ٹیبل پر بیٹھ کر. تو اس میں تو خود انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو پہلے ہی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی کر رہے ہیں, ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو اختیار دے رکھا ہے. سو اس لیے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, معنی خیز مذاکرات تبھی ہو سکتے ہیں جب عمران خان صاحب کے ساتھ ایکسیس ہماری جو ہے فریکوینٹ. صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو اگلا لائحہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ کئی مرتبہ آرڈر آ چکے ہیں لیکن اڈیالہ جیل میں ملاقات کسی کی نہ ہوئی. نہیں دیکھیں اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا کہ ملاقات ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو پھر یہی خود جج صاحبان تالے لگوا دیں گے یہاں. پھر میں ایز اٹارنی جنرل فار پاکستان تھا, میرے ایک لا آفیسر سے پولیس والے نے